دے کر بو بلا میں ہوں بیمار جانے دے کر بو بلا میں ہوں بیمار جانے دے کر بو بلا اے طبیب اس مرض کی دوا اور ہے اے طبیب اس مرض کی دوا اور ہے دوسرا کوئی شبیر کیسے ملے دوسرا کوئی شبیر کیسے ملے دوسرا کوئی شبیر کیسے ملے کیا خدا کے علاوہ خدا اور ہے کیا خدا کے علاوہ خدا اور ہے شہر سرور کیا وہ ہوا اور ہے سات پھولوں کے سر بھی چڑھاؤ یہاں سات پھولوں کے سر بھی چڑھاؤ یہاں سات پھولوں کے سر بھی چڑھاؤ یہاں مقبرے اور ہیں تعزیہ اور ہے مقبرے اور ہیں تعزیہ اور ہے اے مفسر بتا کیا تماشا ہے یہ اے مفسر بتا کیا تماشا ہے یہ اے مفسر بتا کیا تماشا ہے یہ آیتیں اور ہیں ترجمہ اور ہے آیتیں اور ہیں ترجمہ اور ہے شہر سرور کیا وہ ہوا اور ہے دوسروں سے علی کا تقابل ہی کیا دوسروں سے علی کا تقابل ہی کیا دوسروں سے علی کا تقابل ہی کیا حادثے اور ہیں معجزے اور ہیں حادثے اور ہیں معجزہ اور ہے حادثے اور ہیں معجزہ اور ہے ہنس کے دیوار کعبہ یہ کہنے لگی ہنس کے دیوار کعبہ یہ کہنے لگی ہنس کے دیوار کعبہ یہ کہنے لگی حیدر تیرا راستہ اور ہے حیدر تیرا راستہ اور ہے بولی مریم تقابل نہ کرنا میرا بولی مریم تقابل نہ کرنا میرا بولی مریم تقابل نہ کرنا میرا کبریا کی قسم فاطمہ اور ہے کبریا کی قسم فاطمہ اور ہے اے غیرے کی مدحت میں کرتا نہیں اے غیرے کی مدحت میں کرتا نہیں اے غیرے کی مدحت میں کرتا نہیں میں ہوں نایاب میری انا اور ہے میں ہوں نایاب میری انا اور ہے یہ ہے جناب خرم صاحب درخواست کرتا ہوں جناب رضوان صاحب تشریف لائیے جناب رضوان صاحب مرحبت کے لیے خرم بھائی پہلے پڑھ لیے وہی پریپئر کریں ایک کلام ہے ان کا جناب بیتاب اللوری کا الگ پڑھتے ہیں بہت فن انداز میں پڑھتے ہیں آئی تھنک مجھے نہیں پتا کوئی دوسرے شاعر اہل بیت کے جو اس طریقے سے پڑھتے ہیں تو فن ہے تو ذرا معاف کیجیے گا ایک سیکنڈ تلوات پڑھیے گا محمد مدحت ذیغم شبیر کی تیاری ہے ذہن بیتاب نئے شعروں کی الماری ہے مدحت ذیغم شبیر کی تیاری ہے ذہن بیتاب نئے شعروں کی الماری ہے تو پرچم حضرت عباس وہ چوم کیسے تو پرچم حضرت عباس وہ چومے کیسے سال بھر جس کو نجس رہنے کی بیماری ہے سال بھر جس کو نجس رہنے کی بیماری ہے جب بھی ہم پرچم عباس سجا دیتے ہیں جب بھی ہم پرچم عباس سجا دیتے ہیں کل سے جعفر تیار دعا دیتے ہیں سال بھر جتنا کماتے ہیں زمانے والے سال بھر جتنا کماتے ہیں زمانے والے اتنا پیسہ ہم اگربتی میں جب گزار دیتے ہیں
इतना पैसा हम अगरबत्ती में जला देते हैं। शेर खुदा ने शेर के सांचे में ढाल के, शेर खुदा ने शेर के सांचे में ढाल के अपने ही जैसा कर दिया गाजी को पाल के। तो खौफे जरी से आई नहीं करबला यजीद, तो खौफे जरी से आई नहीं करबला यजीद, जो बैठी रही शाम में घूंघट उतार के, बैठी रही शाम में घूंघट उतार के। आया जो रन में वारिसे शमशीर हैदरी, आया जो रन में वारिसे शमशीर हैदरी, दुश्मन भी कह रहे थे अली का शबाब है। आया जो रन में वारिसे शमशीर हैदरी, दुश्मन भी कह रहे थे अली का शबाब है। अब बोला जो शिम्र कहाँ है, अब बोला जो शिम्र कहाँ है, तो छुप गया कहला दिया कि कह दो तबीयत खराब है। तो छुप गया कहला दिया कि कह दो तबीयत खराब है। कह रही थी उम्र साथ से मम्मी उसकी, कह रही थी उम्र साथ से मम्मी उसकी, अपने डैडी की तरह भाग के वापस आना। कह रही थी उम्र साथ से मम्मी उसकी, अपने डैडी की तरह भाग के वापस आना। अब फौज शब्बीर में अब्बास सा एक शेर भी है, अब फौज शब्बीर में अब्बास सा एक शेर भी है। वो अगर गैब में आए तो हिरन हो जाना, वो अगर गैब में आए तो हिरन हो जाना। नहर भागे हुए पहुंचे जो मुल्क शाम में, नहर से भागे हुए जो पहुंचे मुल्क शाम में। पूछा हाकिम ने मेरे शेरों किससे डर गए, नहर से भागे हुए पहुंचे जो मुल्क शाम में। पूछा हाकिम ने मेरे शेरों किससे डर गए। इतनी हैबत थी कि पूरा नाम क्या लेते लहीं, इतनी हैबत थी कि पूरा नाम क्या लेते लहीं। सीन तक पहुंचे नहीं बस अब्बा कहकर गिर गए, सीन तक पहुंचे नहीं बस अब्बा कहकर गिर गए। और महफिले मौला अली में बाअदब जो आएगा, महफिले मौला अली में बाअदब जो आएगा, गुल्द के ताज़ा फूलों का जायका वो पाएगा। महफिले मौला अली में बाअदब जो आएगा, गुल्द के ताज़ा फूलों का जायका, गुल्द के ताज़ा फलों का जायका वो पाएगा। और दुबले होते जा रहे हैं जिक्र हैदर में जो, और दुबले होते जा रहे हैं जिक्र हैदर में जो। देखना एक दिन उनको कौवा उठा ले जाएगा, देखना एक दिन उनको कौवा उठा ले जाएगा। जरी की बज़्म में जो मुस्कुरा के मिलते हैं, जरी की बज़्म में जो मुस्कुरा के मिलते हैं, हम ऐसे लोगों से खुद फड़फड़ा के मिलते हैं। जरी के बज़्म में जो मुस्कुरा के मिलते हैं, हम ऐसे लोगों से खुद फड़फड़ा के मिलते हैं जो मुस्कुराते हैं अब्बास के मसायब पर। वो जो मुस्कुराते हैं अब्बास के मसायब पर, वो अपनी माँ से भी सीटी मार के मिलते हैं। सवाल पढ़िएगा मोहम्मद वाले को। एक जल्दी से में एक मुशायरा है, एक पढ़ने वाला था लेकिन दो पढ़ना, थोड़ा सा जल्दी पढ़ दूंगा। हैदर की सना असल में खालिक की सना है। जब एक है कुरान नबी एक खुदा है, जब एक है कुरान नबी एक खुदा है, फिर किस लिए इस्लाम का हर फिरका जुदा है। जब एक है कुरान नबी एक खुदा है, फिर किस लिए इस्लाम का हर फिरका जुदा है। कुछ बस न चला टूट गई बाबरी मस्जिद, कुछ बस न चला टूट गई बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद। आपस में अदावत की मिली हमको सजा है, आपस में अदावत की मिली हमको सजा है। सुन्नी कह रहे थे कि सुन्नी है, शिया बाबर शिया था तो शिया बचाएंगे, शिया कह रहे थे कि सुन्नी की मस्जिद सुन्नी बचाएंगे। दोनों के चक्कर में वो टूट गई। बच बच के किधर जाएंगे हैदर के मुखालिफ, बच बच के किधर जाएंगे हैदर के मुखालिफ। हर मोड़ पे एक मीसा में तैमार खड़ा है, बच बच के किधर जाएंगे हैदर के मुखालिफ।
हर मोड़ पे एक मीसम तम्मार खड़ा है, ना मर्द अलम छूना भी कहने लगे बिदअत, ना मर्द अलम छूना भी कहने लगे बिदअत। एक मर्द को खैबर में अलम जब से मिला है, एक मर्द को खैबर में अलम जब से मिला है, और पैदाइश हैदर की खबर गूंज रही है, हर दुश्मन इस्लाम का दिल डूब रहा है। पैदाइश हैदर की खबर गूंज रही है, हर दुश्मन इस्लाम का दिल डूब रहा है। तो पुरकैफ नजर आता है खैबर का नजारा, तो पुरकैफ नजर आता है खैबर का नजारा, खैबर का नजारा। आगे अली है पीछे मोहम्मद की दुआ है, आगे अली है पीछे मोहम्मद का दुआ है। चुपके से कहो, चुपके से कहो, धीरे से कहो, चुपके से कहो, धीरे से कहो, बात नुसेरी न ये सुन ले। चुपके से कहो, धीरे से कहो, बात नुसेरी न ये सुन ले। हैदर की सना असल में खालिक की सना है, हैदर की सना असल में खालिक की सना है। मुश्किल तो अली वालों की हल हो गई लेकिन, मुश्किल तो अली वालों की हल हो गई लेकिन, बातिल का खुदा आज मुसीबत में पड़ा है, बातिल का खुदा आज मुसीबत में पड़ा है। कहता है नुसेरी जिसे तुम कहते हो मौला, कहता है नुसेरी जिसे तुम कहते हो मौला, मौला वो तुम्हारा है मगर मेरा खुदा है, मौला वो तुम्हारा है मगर मेरा खुदा है। मुशरिक यहाँ कौन, मुनाफिक है कहाँ कौन, मुशरिक है कहाँ कौन, मुनाफिक है कहाँ कौन, मुनाफिक है कहाँ कौन। अरे मौला मेरा पर्दे से उसे देख रहा है। और ये आखिरी बंद है। गर असल मुसलमान हो तो काबे को न जाओ, गर असल मुसलमान हो तो काबे को न जाओ, काबा ही तो अली का जतखाना बना है। कट जाए ज़बां ज़िक्र अली बंद न करना, कट जाए ज़बां ज़िक्र अली बंद न करना, बंद न करना। मिसम ने ये पैगाम सरेदार दिया है, मिसम ने ये पैगाम सरेदार दिया है। माशाल्लाह जनाब रिजवान साहब, ये याद दहानी दोबारा करवा दूं कि मौला के मनक़बत खां जो हैं काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, एक फहरिस्त तवील है। और करम आप लोग एक एक मनक़बत के ऊपर इत्तफ़ा कीजिए और अल्लाह ताला आपको दो पढ़ने का सवाब देगा। ज़ाहिर है आपने दो पढ़नी है ना, तो सवाब तो आपको चाहिए, तो आप एक पढ़ेंगे सवाब आपको दो का मिलेगा। सवाब पर मोहम्मद वाले मोहम्मद करने वाली मालिक के साथ आप दरख्वास्त करता हूँ जनाब सिकंदर साहब से तशरीफ लाइए और मनक़बत पेश करें। जनाब सिकंदर नैयर साहब। लिखा हुआ है ये मौला हुसैन के दर पर, लिखा हुआ है ये मौला हुसैन के दर पर। जो चाहिए वो मिलेगा, जो चाहिए वो मिलेगा हुसैन के दर पर। लिखा हुआ है ये मौला
در پر درود یہ سنائی بیٹوں کو راہب نے داستان یقین، یہ سنائی بیٹوں کو راہب نے داستان یقین کہ میرا حسین ہے سب کچھ، نصیب کچھ بھی نہیں اگر مگر نہیں ہوتا، اگر مگر نہیں ہوتا حسین کے در پر لکھا ہوا ہے یہ مولا حسین کے در پر۔ میری نظر میں یہ تفسیر فسکرونی ہے، میری نظر میں یہ تفسیر فسکرونی ہے کہ ایک بھیڑ صدا عاشقوں کی رہتی ہے خدا کے گھر سے زیادہ حسین کے در پر لکھا ہوا ہے یہ مولا حسین کے در پر۔ کرم کا چھوٹا سا ایک معجزہ سناؤں تمہیں، کرم کا چھوٹا سا ایک معجزہ سناؤں تمہیں۔ تھے 2 کروڑ بشر کربلا میں پھر بھی غم نہیں، نہیں ملا کوئی بھوکا، نہیں ملا کوئی بھوکا حسین کے در پر ملا، لکھا ہوا ہے یہ مولا حسین کے در پر۔ جو کوئی حر سا گنہگار پاس آتا ہے، جو کوئی حر سا گنہگار پاس آتا ہے تو اس کو خانہ کعبہ یہی بتاتا ہے کہ کھلا ہے چادر توبہ حسین کے در پر لکھا ہوا ہے یہ مولا حسین کے در پر۔ نعرہ حیدری! یہ سے جناب سکندر صاحب، اور اب درخواست گزار ہوں محسن ندیم صاحب سے تشریف لائیے، منقبت پیش کریں جناب محسن ندیم صاحب۔ امام حسین کی برڈے بہت بہت مبارک ہو سب ماشاءاللہ، آپ کو بھی بہت 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 شکریہ۔ ایک ساتھ درود۔ اللہم صلی علی محمد محمد، ایک دو اللہم صلی علی محمد محمد۔ اے میری مولا حسین، اے میرے مولا حسین، اے میری مولا حسین، اے میرے آقا حسین، چل رہا ہے 2 جہاں میں، چل رہا ہے 2 جہاں میں آپ کا سکہ حسین، اے میرے مولا حسین۔ یہ سمندر یہ زمین و آسماں کھلتے گلاب، کہکشاں یہ چاند تارے یہ چمکتا آفتاب، 2 جہاں میں جو بھی ہے سب ہے تیرا صدقہ حسین، اے میرے مولا حسین۔ خلد سے ملتی ہے جا کر جس کے روضے کی حدیں، منتظر رہتی ہے جس کے
ایک عمل کی آیتیں. کون ہے تیرے سوا اس شان کا بندہ حسین، اے میرے مولا حسین. ماشاءاللہ. دونوں عالم کی عبادت جس کے سجدے پر نثار، جس کے کاندھوں پر ہوا کل توحید کا دار و مدار. کون ہے تیرے سوا اس شان کا بندہ حسین، اے میرے آقا حسین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کر دیا انکار حق نے جس کے، کر دیا انکار حق نے ایک بیٹے کا جسے تو نے اے مولا اسی کو 7 بیٹے دے دیے. یوں بدل دیتا ہے تقدیر کا لکھا حسین، اے میرے مولا حسین. صورت و سیرت میں ہے جو ہو بہو خیر النساء، جس نے پالے اکبر و عباس جیسے باوفا. تو نے اس زینب کو اپنی گود میں پالا حسین، اے میرے مولا حسین. کیا غرض ہم کو زمانے کے بدلتے روپ سے، کیوں بھلا گھبرائیں ہم ظلم و ستم کی دھوپ سے. آئی تھنک یہ شعر آج کل کے دور کے لیے بہت اپلیکیبل ہے، جیسے حالات جو ہیں. کیا غرض ہم کو زمانے کے بدلتی دھوپ سے، کیوں بھلا گھبرائیں ہم ظلم و ستم کی دھوپ سے. جب عزاداروں پہ سر، جب عزاداروں کے سر پر ہے تیرا سایہ حسین، اے میرے مولا حسین. ذرہ ذرہ دشت کا مہتاب جس نے کر دیا، آپ اپنے خون سے دین کو سیراب جس نے کر دیا. تو ہے وہ کونین میں سے ہے روز کا پیاسا حسین، اے میرے مولا حسین، اے میرے آقا حسین، اے میرے مولا حسین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زینب کے لیے بسم اللہ بسم اللہ. ایک چھوٹا سا کتنا ہے میری زینب کے لیے. دین و ملت کی محسنہ زینب، دین و ملت کی محسنہ زینب، نا خداؤں کی نا خدا زینب، دین و ملت کی محسنہ زینب. ہے بناؤ بقائے دین شبیر، ہے بناؤ
ناؤ بقائے دی شبیر اور شبیر کی بقا زینب بہت بہت اور شبیر کی بقا زینب ماشاء اللہ محسن بہت فاتح کربلا امام حسین فاتح کربلا امام حسین شام کوفے کی فاتحہ زینب عصر عاشور سے بہت آگے عصر عاشور سے بہت آگے دور تک تیری کربلا زینب ماشاءاللہ جناب محسن ندیم صاحب، جب ماشاءاللہ سب لوگ دوہی پڑھ رہے ہیں تو میں نے بیکار میں اپنا نام لسٹ میں سے کاٹ دیا. کم از کم اتنے قطعات تو میرے پاس موجود ہیں جتنے پڑھنے والے ہیں. جام کوثر کے لیے مرتے ہیں لو اور سنو، جام کوثر کے لیے مرتے ہیں لو اور سنو، نارے دوزخ سے بہت ڈرتے ہیں لو اور سنو. جام کوثر کے لیے مرتے ہیں لو اور سنو، نارے دوزخ سے بہت ڈرتے ہیں لو اور سنو. جن کو حیدر سے عداوت ہے سنا ہے وہ لوگ باتیں جنت کی کیا کرتے ہیں لو اور سنو. اب درخواست کرتا ہوں جناب حسن زیادی صاحب سے تشریف لائیے. جناب حسن زیادی ہمارے دیگر بلندتر باواز بلند آفاق میں جو آمد شاہ شہداء ہے، آفاق میں جو آمد شاہ شہداء ہے، افلاک میں بھی جشن ولادت کا بپا ہے، آفاق میں جو آمد سمجھے گا اسے کون بجوز قاری قرآن، سمجھے گا اسے کون بجوز قاری قرآن. شبیر کی مدحت میں تلاوت کا مزہ ہے، آفاق میں جو آمد سلوات. کیا جانیے کیا چیز ہے شبیر کی الفات، کیا جانیے کیا چیز ہے شبیر کی الفات. توفیق خداوندی زہرا کی دعا ہے، آفاق میں جو آمد جبریل بھی فطرس پہ ہے انگور
شبیر کے جھولے سے جو مس ہو کے اڑا ہے آفاق میں جو آمد اولاد مجھے دے گا محمد کا نواسا اولاد مجھے دے گا محمد کا نواسا راہب اس امید پہ اس در کے کھڑا ہے آفاق میں جو آمد سلوات کیا فکر تجھے کوفیوں کی شاعر شبیر کیا فکر تجھے کوفیوں کی شاعر شبیر جب سایہ فگن فاطمہ زہرا کی دعا ہے آفاق میں جو آمد سلوات ماشاءاللہ ڈاکٹر ایوب صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی پڑھنا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ یہ کوئی جی جناب ڈاکٹر ایوب صاحب تشریف لائیے مرکبت کے لیے اور آپ جس طرح تشریف لائیں گے اسی اسنا میں ایک رباعیہ آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں کہ نہ جانے آل سے کیا بغض ہے مسلمان کو نہ جانے آل سے کیا بغض ہے مسلمان کو صحابیت کی ہمیشہ دہائی دیتا ہے نہ جانے آل سے کیا بغض ہے مسلمان کو صحابیت کی ہمیشہ دہائی دیتا ہے اور ہمیں سوائے نام علی کوئی نام یاد نہیں اور ہمیں سوائے نام علی کوئی نام یاد نہیں میں کیا کروں مجھے اونچا سنائی دیتا ہے میں کیا کروں مجھے اونچا سنائی دیتا ہے اب جناب ڈاکٹر ایوب صاحب سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں اور مرکبت پیش کریں جناب ڈاکٹر ایوب صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ خوشی کا موقع ہے ایسے والا کا ایک چاہنے والا بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا ہی جانتا ہے حقیقت حسین کی خدا ہی جانتا ہے حقیقت حسین کی محمد مصطفیٰ سے پوچھو عزت حسین کی جبرائیل سے پوچھ خدمت حسین کی جبرائیل سے پوچھ خدمت حسین کی کل انبیاء سے پوچھ عبادت حسین مولا علی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی سے پوچھ عظمت حسین کی مولا علی سے پوچھ عظمت حسین کی بی بی فاطمہ سے پوچھ فضیلت حسین بی بی فاطمہ سے پوچھ فضیلت حسین کی سکینہ سے پوچھ محبت حسین کی سکینہ سے پوچھ محبت حسین کی سجاد سے پوچھ وصیت حسین بہلول سے پوچھ جنت حسین کی بہلول سے پوچھ جنت حسین کی کل کربلا سے پوچھ کرامت حسین کی کل کربلا سے پوچھ کرامت حسین کی یزید لانتی سے پوچھ طاقت حسین آپ سب کو پتہ ہے کہ خدائے بزرگ بردر کے مہربانی سے اور امام کائنات کی وجہ سے اور جب میں نے
तमाम के सफ़र में और उनके इस मिशन में मैं शामिल हुआ 2005 की बात है। तो उस वक्त से लेकर आज तक मैं हमेशा यही सोचता रहता हूँ कि वो लोग कितने खुशकिस्मत होते हैं कि जो हुसैन के एक्चुअल मैसेज को अंडरस्टैंड करके उसको अपने ऊपर अप्लाई करके और उस राह के अंदर चलते हैं। और आप लोग यकीनन तमाम इतने खुश नसीब हैं कि कभी तन्हाई में बैठ के सोचिएगा कि उस शख्स के साथ आपकी मोहब्बत है कि जिसके लिए मेरे नबी ने क्या क्या कुछ नहीं कहा और जिसने आप सब के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया और इस दीन के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया। मैं रात को आधी रात को भी सम टाइम उठ के और मौलाना सिद्धू साहब को कॉल करता हूँ तो मौलाना मुझे ज़रा चीज़ समझाएं। आप यकीन जानिए मुझे रात पिछले 10-12 साल से मैं रात शायद ही कोई रात हो कि जिसमें मैं रात 2-3 बजे से पहले मैं सो सका। ये मैं इस मेंबर के ऊपर बैठे हुए आप पे, और अगर आपको इस चीज़ की गवाही चाहिए तो मौलाना सिद्दी से पूछे कि मैं शायद इनको हर दूसरे तीसरे रात 2-3 बजे कॉल करके पूछता हूँ कि मौलाना ज़रा समझाएंगे। नींद नहीं आती और समटाइम लोग पूछते हैं कि तुम्हें क्या मिला इस राह में और क्या वजह थी, और कोई एक ऐसी चीज़ तो हमें समझाओ कि तुम एक पढ़े लिखे भी हो, 2 जमातें भी तुमने पढ़ी हैं, और क्या कौन सी ऐसी चीज़ है, व्हाट्स द रियलिटी यू एक्चुअली फाइंड इट एंड यू कन्वर्टेड एंड यू जस्ट। मुझे याद नहीं पड़ता कि शायद मैंने कोई मजलिस ये जश्न इस पूरे राह में बाबा भाई बहुत तो मैं सिर्फ एक ही बात कर रहा हूँ, मैं सीखने के अमल में, सॉरी मैंने आपका टाइम ले लिया माशाल्लाह माशाल्लाह बस सीखने के मैं सीखने के अमल में हर रात सीखने के अमल में खुदा ने मुझे दुनियावी तालीम इतनी दी है कि जितना कोई आदमी तसव्वुर कर सकता है, ठीक है। तो मेरा कोशिश उस दिन से आज तक और ज़िंदगी के आखिरी सांस तक मौला से मैं दुआ करता हूँ कि मुझे इस काबिल कर कि मैं अपने इस दीन को साइंटिफिकली मैं समझा सकूँ, सीख सकूँ कि हुसैनियत और इसका मिशन क्या है, कि इसका मिशन क्या है, इसकी हकीकत क्या है। लोग हमसे सवाल करते हैं तुम मातम क्यों करते हो, लोग हमसे सवाल करते हैं तुम अश्क क्यों बहाते हो, लोग कहते हैं कि लेट्स से अब इम्तियाज़ भाई अगर जिस वक्त मरसिया पढ़ रहे हो और तो आपके आंसू खुद ब खुद निकलते हैं। इम्तियाज़ भाई बाबर भाई जब कुछ पढ़ रहे हो तो आपका दिल जो है वो अंदर से, मौलाना जब तकरीर कर रहे होते हैं तो इंसान तसव्वुर के ऐसे मराहिल से गुजरता है। मैंने उन तमाम चीज़ों को साइंटिफिकली प्रूव करने की कोशिश की। खुदा ने मुझे इल्म दिया है, साइंस का इल्म दिया है, मैं एक मैथमेटिशियन हूँ, एक फिजिसिस्ट हूँ, खुदा की मेहरबानी है, उसकी ज़ात और करम है। तो मैंने बहुत सी चीज़ों को, आपको खुशी होगी इस बात को जान के कि मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ों को, मसलन मैंने मातम को, बड़े बड़े उलमा भी समटाइम मातम के मामले में लड़ जाते हैं, तो मैंने साइंटिफिकली भी प्रूव किया, साइंटिफिकली बाकायदा, कि जब आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद का नाम लेते हैं और जिस वक्त आप आज़ादारी करते हैं और जब आपका ये राइट हैंड जो है ये आपके दिल पर लगता है तो वो एक एको क्रिएट करता है हुसैन की। और जब आप बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जब उनके नाम से आप अज़ा करते हैं और आपका जो लेफ्ट हैंड है जब आपके चेस्ट पर स्ट्राइक करता है तो ये जनाब बीबी ज़ैनब की एको क्रिएट करता है। और मैंने इसको बाकायदा लेंथी पेपर्स में साइंटिफिकली बाकायदा प्रूव किया। नॉट ओनली आई हैव प्रूव्ड इट बट आई हैव सेंट इट टू द so many important and big name universities and professors, and I never got any critic about that, and no one could deny that.
آپ کا دل کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, دل کے اندر کیا ہے؟ ایک خون کا لوتھڑ ہے. But the waves and the sounds and everything, if you look at the monitor, you see the different things. So I proved that the orchestra which it comes out from the word of Hussein and Bibi Zainab, it is so amazing and beautiful. But then I thought, why it is only, Maulana sir, why it is only Hussein and Bibi? So I came to one another point, that because the Islam was into two divisions. One is up to the demise of the Imam Hussein alayhi salam when he gave his life. And then after that, when Bibi Zainab carried the Islam, when she went there. So that makes sense. Okay, why not the other ones? Why these only two things are giving me the echo, the sound? So this was amazing thing. So this is the learning process. So why I'm telling you all this? I'm a very superstar? No. I am encouraging every person in this house. The main duty of all of us is to learn, to understand our religion. And then explain to the others. I swear to God, I have talked to so many top officials, those who at least started thinking about our religion. And there was only one word which came out from their mouth. Oh, no one has ever told me. No one has ever told us that what exactly Hussein and his message was. So please, when we go from this home of Hussein alayhi salam and Allah subhanahu wa ta'ala, today we all decide one thing, that we should learn and understand from these ulamas the religion, and we will try to talk about our religion. And we will not only talk, we will try to actually give a message of love about it. Right, Babu? And then thank you so much for listening. Thank you very much. I'm truly humble, and I'm so obliged that you give me time. Thank you so much. बारदीगर बुलंदतर सलावत. माशाल्लाह डॉक्टर अय्यूब साहब, मेरे दिल में बिल्कुल नहीं था कि डॉक्टर साहब इस किस्म की बात करेंगे और मज़हब हक़्क़ा की तारीफ़ करेंगे और आप लोगों की खुशनसीबी बयान करेंगे. उसी अल्फाज को इत्तिफाक से मेरे पास एक कलाम निकला कि जो आपने कहा है उसको मैं शेर की शक्ल में देता हूँ. जो कुछ आपने कहा है, ज़ाहिर है कि वो उन अल्फाज में नहीं है, लेकिन कुछ उसके मुताबिक ही है. ये आप लोगों की खुशनसीबी है कि आप लोग ये दिन मना रहे हैं. ये किसी के नसीब में नहीं आता, हर किसी के नसीब में कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत मनाए, हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत मनाए और इस महफिल में शिरकत करें. ये खुशनसीबों का बात है. इसको कलाम का खुशनसीबी करार दे दें कि जो भी आप इसको अनुमान दें. हर राह में अनवार का धारा नहीं आता, ये किसी के नसीब की बात है. हर राह में अनवार का धारा नहीं आता, हर शाम को खुर्शीद दोबारा नहीं आता. ये सूरज एक ही दफा आया था मौलाए कायनात के. हर राह में अनवार का धारा नहीं आता, हर शाम को खुर्शीद दोबारा नहीं आता. और हर बज़्म में कुरान का पारा नहीं आता. हर बज़्म में कुरान का पारा नहीं आता, हर एक की चौखट पे सितारा नहीं आता. हर बज़्म में कुरान का पारा नहीं आता, हर एक की चौखट पे सितारा नहीं आता. एक एक शेर में पूरी तारीख इसके अंदर मौजूद है कि क्या वाक़यात थे. माशाल्लाह आप लोग साहिब इल्म में, आपको बयान करने की ज़रूरत नहीं है इस तफसील इसकी. आपको मास्टर समझेंगे कि सबकी किस्मत में औजे रसनोदार नहीं है. सबकी किस्मत में औजे रसनोदार नहीं है, हर मदह सरा मीसमे तमार नहीं है. सबकी किस्मत में औजे रसनोदार नहीं है, हर मदह सरा मीसमे तमार नहीं है. हर फूल की किस्मत में गुलिस्तान नहीं होता. हर फूल की किस्मत में गुलिस्तान नहीं होता. हर संग के हिस्से में बदख्शां नहीं होता. हर संग के हिस्से में बदख्शां नहीं होता. और हर बोरिया नशी ईसा इमरान नहीं होता. हर बोरिया नशी ईसा इमरान नहीं होता. और जो तख्त पे बैठे वो सुलेमान नहीं होता. तो कुरान तो बहुत है दुनिया में. जो तख्त पे बैठे
وہ سلیمان نہیں ہوتا، اور ہر شمع کی تقدیر میں پروانہ نہیں ہے، ہر شمع کی تقدیر میں پروانہ نہیں ہے، اللہ کا گھر سب کا زچہ خانہ نہیں ہے۔ ہر شمع کی تقدیر میں پروانہ نہیں ہے، اللہ کا گھر سب کا زچہ خانہ نہیں ہے، اور ظالم کو یہ احساس علم مل نہیں سکتا، ظالم کو یہ احساس علم مل نہیں سکتا، اور پتھر کو کبھی دیدہ نم مل نہیں سکتا، پتھر کو کبھی دیدہ نم مل نہیں سکتا، اور ہر کاندھے کو مولا کا علم مل نہیں سکتا۔ یہ خوش نصیب ہے جو مولا کا علم اٹھاتا ہے۔ ہر کاندھے کو مولا کا علم مل نہیں سکتا، ہر ایک کو شبیر کا غم مل نہیں سکتا، ہر کاندھے کو مولا کا علم مل نہیں سکتا، ہر ایک کو شبیر کا غم مل نہیں سکتا، اور تقسیم جو ہو جائے وہ دولت تو نہیں ہے، جو گئی وہ گئی، تقسیم جو ہو جائے وہ دولت تو نہیں ہے، اور زہرا کی دعا مال غنیمت تو نہیں ہے، زہرا کی دعا مال غنیمت تو نہیں ہے۔ صلوات پر محمد درخواست گزار ہوں جناب عباس نقوی صاحب سے تشریف لائے گی اور منقبت پیش کریں جناب عباس نقوی صاحب۔ بار دیگر بلندتر صلوات صلی اللہ محمد وعلی ماشاءاللہ۔ محمد وآل محمد۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، 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 کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، خدا کے دی کا نا خدا، اور خدا کے دی کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، ہر کرم کی انتہا حسین ہے، کرم کی انتہا حسین ہے، کرے جو کوئی ہم سری، اور کسی کی کیا مجال ہے، اور جہاں میں ہر لحاظ سے، اور جہاں میں ہر لحاظ سے، حسین بے مثال ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، اور یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، شہید کربلا کا غم، اور جسے بھی ناگوار ہے، اور وہ بد عمل ہے بد نسب، اور اسی پہ بے شمار ہے، اور دشمن ازا، اور دشمن ازا، تمہر ذرا لحد بچھا، ارے پتہ چلے گا کیا حسین ہے،
پتا چلے گا کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. سلام علیکم. سلام پڑھ دیجیے. مولا 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 اور غازی تیرے در ساتھ دنیا میں در کہاں جھکتے ہیں جہاں شاہ بھی تیرا وہ آستہ، اور جھکتے ہیں جہاں شاہ بھی تیرا وہ آستہ. عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں. تو شہنشاہ وفا کا دو جگ پہ تیری شاہی، تو شہنشاہ وفا کا دو جگ پہ تیری شاہی، اور پنجتن ہے تجھ پہ نازا ایسی وفا نبھائی، پنجتن ہے تجھ پہ نازا ایسی وفا نبھائی. شاید تیرے علم پر پنجتن کا یہ نشان، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں. سوال پڑھ دیئے. آپ درخواست کرتا ہوں جناب جاوید نقوی صاحب سے تشریف لائیے. جناب جاوید نقوی صاحب خدمت کے لیے صلوات پر محمد و علیہ بار دیگر بلند کر صلوات. ماشاءاللہ. اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں ضیائے اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں ضیائے عباس، مجھ کو کوئی نہ نظر آئے سوائے عباس، اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں ضیائے عباس. میرے الفاظ میں کیوں ہونا روانی کا کمال، میرے الفاظ میں کیوں ہونا روانی کا کمال. میں نے دریاؤں سے سیکھی ہے
سنائے اتنی بھر جائے ناکوں میں ضیائے عباس کربلائے ایک ہی مصرے میں سنا سکتا ہوں کربلائے ایک ہی مصرے میں سنا سکتا ہوں عزم زینب دل شبیر وفائے اتنی بھر جائے آنکھوں میں ضیائے عباس میرے اشعار بھلا خلد میں مقبول نہ ہو میرے اشعار بھلا خلد میں مقبول نہ ہو اتنی کمزور نہیں ہوتی ثنائے اتنی بھر جائے آنکھوں میں ضیائے عباس اور میں نے اس حسن شباہت پہ بہت غور کیا میں نے اس حسن شباہت پہ بہت غور کیا سوچتا ہوں کہ علی لکھ دوں بجائے آخری سانس میں نے اس حسن شباہت پہ بہت غور کیا میں نے اس حسن شباہت پہ بہت غور کیا سوچتا ہوں کہ علی لکھ دوں بجائے شیر پہ خصوصی توجہ آخری سانس جو توبہ کے لیے ہوتی ہے آخری سانس جو توبہ کے لیے ہوتی ہے میں نے وہ سانس بھی رکھ لی ہے برائے عباس اتنی بھر جائے آنکھوں میں ضیائے عباس یوں کرو نام سکینہ ذرا لے کر دے
لے کر دیکھو غیر ممکن ہے بلانے پہ نہ آئے آباد اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں ضیائے آباد اور مقطع بھی خدمت ہے ذات کو چھوڑ کے رکھ مرضی مولا پہ نظر ذات کو چھوڑ کے رکھ مرضی مولا پہ نظر ہاں مصدق یہی ہوتی ہے ولائے عباس اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں ضیائے ماشاء اللہ تھے جناب جاوید نقوی صاحب بہت ہی خوبصورت کلام اور آپ نے بڑے اچھے انداز سے اس کے کلام کے ساتھ انصاف کیا بہت اچھے طریقے سے آپ نے پیش کیا ماشاء اللہ بہت اچھا کلام تھا ماشاء اللہ صلوات پر محمد علیہ یہ دو اعلان سماعت فرما لیجیے شب برات کے سلسلے میں امام بارگاہ میں پروگرام ہوگا میلاد کا سیٹرڈے مئی 21 8:30 PM نماز مغربین کے فوراً بعد پروگرام شروع ہو جائے گا شب برات کے سلسلے میں سیٹرڈے مئی 21 کو 8:30 بجے اور خواتین کے لیے ایک اعلان یہ ہے کہ خواتین کا میلاد سنڈے مئی 22 5:30 بجے خواتین کا میلاد جو ہے اس کے لیے خاص طور پہ کہا گیا ہے کہ یہ میلاد مغرب سے پہلے ہے اور مغرب تک اس کو ختم ہونا ہے اس لیے خواتین کا میلاد 5:30 بجے مئی 22 کو ہوگا اور شب برات کا پروگرام امام بارگاہ میں مئی 21 کو 8:30 بجے بعد نماز مغرب کو صلوات پر محمد علیہ اب کافی دن کی غیر حاضری کے بعد جناب امتیاز جمال صاحب تشریف لاتے ہیں اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں جناب امتیاز جمال صاحب ماشاءاللہ کافی سارا پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ آپ جیسا تو کوئی نہیں پڑے گا مل کے سنا وہ سارے سنا وہ نعرہ علی دا بڑدا قصیدہ سارے سناؤ مل کے سناؤ نعرہ علی دا او پڑھنا قصیدہ سلوات پڑھی گا تھوڑا سارا پڑھوں گا میں کیا بتاؤں دوستو تمہیں کہ کیا حسین ہے میں کیا بتاؤں دوستو تمہیں کہ کیا حسین ہے بشر تو کیا ہے انبیاء بشر تو کیا ہے انبیاء کایا
بتاؤں دوستو تمہیں کہ کیا حسین ہے حسین فخر انبیاء حسین دی کی لاج ہے حسین فخر انبیاء حسین دی کی لاج ہے ہر ایک دل پہ آج بھی حسین ہی کا راج ہے یزید کب کا مٹ چکا حسین تھا حسین میں کیا سلوات پڑے گا ملے جو پر تو رو دیا خوشی سے فطر سے غزی کہا پروں کو دیکھ کر وہ عرش ہو کے یا زمین وہی ہے مرضی خدا جو چاہتا حسین میں کیا بتاؤں دوستو تمہیں کہ کیا حسین ہے سلوات پڑھیے عسکری بھائی کی فرمائش ہے یہ کیونکہ ان کی ایک فرمائش میں صرف ایک ہی پڑھ چکے ساتھ لوگ جھکتے ہیں جہاں شاہ بھی تیرا وہ آستان جھکتے ہیں جہاں شاہ بھی تیرا وہ آستان عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں تو قبر بنی ہاشم سلوات پڑھیے گا تیرے در سا دنیا میں در کہاں عباس تیرے در کا عباس یا غازی عباس
جیسا ماشاءاللہ کافی طویل غیر حاضری کے بعد آواز میں کافی نکھار پیدا ہو گیا، لیکن اس کی وجہ سے اور غیر حاضری نہ کیجیے گا. امتیاز صاحب نے عسکری صاحب کی فرمائش پہ جو کلام پڑھا تو میں عسکری صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے اس پروگرام کو اسپانسر کیا صرف ایک شعر سے کہ نہ شافعی کوئی آیا نہ مالکی آیا، نہ شافعی کوئی آیا نہ مالکی آیا، ولا کی بز میں آیا تو جعفری آیا. عسکری صاحب یہ میرے لیے، میں بھی جعفری جی، میں آپس میں خوش نہ ہو جاتا جی. نہ شافعی کوئی آیا نہ مالکی آیا، ولا کی بز میں آیا تو جعفری آیا. صلوات پر محمد و آل محمد. خواتین صاحب، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے ہمارے پروگرام میں جتنے بھی محافل ہوتی ہیں اس میں خاص طور پہ اس کی سجاوٹ، اس کا سلسلہ جو ہے وہ جناب اقبال بیگ صاحب نے اپنے سر لیا ہوا ہے. یہ اکیلے جس وقت ان کو وقت ملتا ہے صبح شام اکیلے آتے ہیں اور سارا کچھ جو ہے، یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایک ہی آدمی نے بغیر کسی مدد کے کس طرح لگا ہوا ہے. اس پروگرام میں نہیں بلکہ ہر پروگرام میں کرتے ہیں. خدا ان کے اس کی قبول فرمائے اور ان کی دلی خواہشات کو پورا کرے. جس طرح انہوں نے امام بارکہ کو روشن کیا ہے، خدا ان کی زندگیوں کو روشن کرے. وہ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ درخواست کرتا ہوں جناب بابر علی صاحب تشریف لائیں اور پیش کریں. جناب بابر علی صاحب. بار دیگر بلندتر ایک مولا کے ثنا خان نے ایک سے برتر سے برتر پڑھا ہے، لاجواب پڑھا ہے. مجھے بھی اپنی ہے حصے کا ٹائم دینا ہے. صرف ایک مولا کی منصور اور دوستوں کی فرمائش پہ درود محمد والے دستور کائنات نے کیا کیا بنا دیا، مرنے کو بھی حسین نے کعبہ جینا بنا دیا. درود پڑھیے محمد والا. دستور کائنات نے کیا کیا بنا دیا، مرنے کو بھی حسین نے جینا بنا دیا. سانسیں میری لہو میرا محو طواف ہے، دل کو غم حسین نے کعبہ بنا دیا. تجھے دیکھنا ہے وضو میرا، تیرا عشق میری نماز ہے، تو ہی بخش دیتا ہے شاہیاں، تو بڑا غریب
ہے وضو میرا. درود محمد علیہ. تو نبی کی پشت پہ ہو اگر تو نماز حق بھی رکی رہے. تو حسین ہے تو حسین ہے. تو نماز کی بھی نماز ہے. تجھے دیکھنا ہے وضو میرا. درود محمد علیہ. تو ملک کو بخش دے بالوں پر تو کسی کو بیٹے عطا کرے. تیرے بچپنے کی ضدوں پہ بھی پروردگار کو ناز ہے. تو ہی بخش دیتا ہے شاہیاں. درود محمد علیہ. تو نبی کے کاندھے پہ ہو اگر تو خدا کی مرضی دکھائی دے. تیرے ہاتھ میں دو جہان ہے کہ نبی کی زلف دراز ہے. تو ہی بخش دیتا ہے شاہیاں. درود محمد علیہ. تیرا بندہ ماجد خوش نما تیرے در پہ سجدہ گزار ہے. ہو قبولیت کی سند عطا. تو بڑا ہی بندہ نواز ہے. تو ہی بخش دیتا ہے شاہیاں. تو بڑا غریب نواز ہے. تجھے دیکھنا ہے وضو میرا. اس سلام اور اس منقبت پڑھنے کی ایک ہی خواہش ہے کہ مولا کے روزے پہ جاؤں, آرام سے اکیلا بیٹھ کے آرام سے پڑھوں اور مولا اس کو قبول کر لیں. تو اور کیا بڑی محمد اور جشن امام حسین علیہ السلام آپ کو مبارک. میں دعا کروں کہ تمام مومن مومنات کو مولا کی زیارت نصیب ہو. جیسے بابر صاحب نے دعا کی خدا ان کو بھی مولا کے روزے پہ, خاص طور پہ جو ثنا خان محمد و آل محمد ہیں ان کے لیے تو یہ بہت اعزاز کی بات ہے کہ وہ وہاں سے اپنے پڑھنے کو مہر لگا کے لے کے آئے. اور میں خادم حسین ناجیز اس بات کا بہت خوشی سے اظہار کرتا ہوں کہ میں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام
حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں جگہوں پہ مجالس میں میں نے ایک 2 منٹ کے لیے یا 3 منٹ کے لیے جب مجھے وقت ملا اس میں نے کچھ پڑھا. اللہ تعالیٰ قبول کرے ماشاءاللہ. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اب جناب مولانا نعمت علی سدھو صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب مولانا انداز میں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب تہاڈی بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابو القاسم محمد خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین. ماشاءاللہ اس محفل کے لیے جن حضرات نے ماشاءاللہ عقیدت کا اظہار فرمایا اور خاص طور پر مجھ جیسے ناچیز کو ڈاکٹر ایوب صاحب کی اور مولانا صاحب کی فرمائش پہ جو ہے چند منٹ آپ لوگوں کو زحمت دینے کا جو انہوں نے حکم فرمایا تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ چند ایک چیزوں کی وضاحت ہو جائے. بسم اللہ بسم اللہ. کیونکہ جو ہم اکثر سنتے ہیں اور لوگ سوال بھی کرتے ہیں اور مجھے حیرانگی ہے ڈاکٹر صاحب نے رات 3 بجے کا ٹائم کیوں چنا ہوا ہے. 2 بجے 2 سے 3 ماشاءاللہ. تو چند چیزیں چونکہ جیسا کہ ہم جشن ولادت مولا حسین علیہ السلام اور جناب غازی علیہ السلام کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں. اس سلسلے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس چیز کو بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہیں یا نازل ہوتے ہیں یا ظہور ہوتا ہے. تو بڑا آسان حل ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھی ہم شیعہ اثنا عشری ہیں. کسی مذہب کی آپ نے تحقیق کرنی ہے تو اس مذہب کے علماء محدثین اور مراجع اعظام کے اجماع کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. تو ولادت مولا حسین پاک کی 3 شعبان
कितना अरसा पहले पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लाओ बच्चा मेरे पास, तो आवाज़ दी गई कि या रसूलल्लाह अभी बच्चे को गुस्ल नहीं दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उसको पाक करेगी कि जिसको पाक व पाकीज़ा अल्लाह ने पैदा किया। तो पैदा वो भी होते हैं, हम भी पैदा होते हैं, मगर क्या उनका पैदा होना और हमारा पैदा होना एक जैसा है? वो खुद मासूम फरमाते हैं वो पैदा होते हैं ताहर मुताहिर पैदा होते हैं, वो पैदा होते हैं आलम इल्म लदुनी के मालिक पैदा होते हैं, वो पैदा होते हैं खतना शुदा पैदा होते हैं, वो पैदा होते हैं अपने खालिक को सजदा देते हैं, और वो पैदा होते हैं। तो अब पूरी कायनात को चैलेंज है कि खाना काबा में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए हैं तो खाना काबा की जगह को किसी माइकल लाल ने बताया, कोई ज़ईफ़ रवायत भी है कि उसको पाक किया गया हो, कोई रवायत है नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो पाक व पाकीज़ा पैदा होते हैं। अब बीबी वलादत के हालात जो है सारे आप अब सीरत अमीरुल मोमिनीन ले लें, बिहारुल अनवार ले लें, जहाँ भी मौला अली अलैहिस्सलाम की वलादत के हालात और बकिया अइम्मा के और खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और जनाब बतूल समेत जहाँ भी आपको मिलेंगे, ये सिर्फ हमें शरफ हासिल है कि हम जिनको मानते हैं हम उनका यौम वलादत भी मनाते हैं। ये सिर्फ शरफ हमें हासिल है। तो अब जब वो हस्तियाँ जो पैदा होती हैं तो हम उनको बयान करते हैं कि उनकी वलादत में फजीलत है, और उनकी फजीलत का हम इनकार करें। लोग तो कहते हैं जी वो 4 बेटियां थी और जनाब ये था वो था। हम कहते हैं भाई फजीलत के एतबार से हम उनके जो कमालात हैं, जो फजाइल हैं, उनको हम मद्देनजर रखते हैं। चूँकि हमें नहीं पता, हम तो इस दौर में हैं, मगर जिनके घर वलादत हुई है जिस तरह हुई है उन्होंने बयान किया है ताकि आम लोगों के साथ आप मिला ना दें, मिक्स ना कर दें, ताकि आप में और उनमें और हमें कोई फर्क जो है वो वाज़े हो जाए। तो लिहाजा ऐसी बातें तो फिर हम कहते हैं कि ठीक है आप शिया हैं, इस्ना अशरी हैं, तो हम किताबें खोल लेते हैं। कुतुब अरबा जो है उसको ओपन कर लो, उसूल काफ़ी से लेकर जो भी किताब आपने देखनी है, अगर वहाँ पे मुहद्दिसीन ने लिखा हुआ है कि वो चैप्टर के अनवान में कि वो नाज़िल होते हैं तो फिर मान लो नाज़िल होते हैं। अगर उन्होंने लिखा है ज़ुहूर होता है तो फिर मान लो ज़ुहूर होते हैं। अगर वहाँ पे वलादत अइम्मा लिखी हुई है तो मान लो कि वलादत होती है। तो लिहाजा शिया मजहब बासूल मजहब है, किसी की इख्तरा, ज़हनी ख्वाहिश और ज़ाती ख्यालात के तख़य्युल की पैदावार नहीं है। क्योंकि इन्नी तारकुन फ़ीकुम अस्सक़लैन किताबुल्लाह व इतरती अहले बैती। तो जब उन हस्तियों ने बयान किया है कि वलादत किस तरह हुई है, किस तरह हो रही है, तो उसको जो है वलादत ही रहने दो। ज़हूर जो है फिर यहाँ पे फिर मुगालता दे दिया जाता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की जो है वलादत किस तरह हुई है। उसके लिए उलमा ने बयान किया कि कमालुद्दीन जो शेख सदूक अलैहिर्रहमा ने इमाम ज़माना की बशारत से किताब लिखी थी, उसी में मौला 11वीं सरकार इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की वज़ाहत मौजूद है कि मेरे बेटे मेहदी की मिसाल मूसा अलैहिस्सलाम की तरह है। चूँकि जिस तरह फिरौन अपने वक्त में बच्चों को कत्ल करवाता था, बच्चियों को जिंदा जो है रहने देता था, तो अब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के बाद 12वीं हुज्जत ने आना था, तो वो वक्त का जो जालिम था उससे था कि भी किसी तरह हो तो बच्चे को शहीद कर दिया जाए, मगर अल्लाह ने अपनी हुज्जत को बचाना था जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को बचाया। तो लिहाजा उसकी वजाहत तो मौला ने खुद बयान फरमा दी। तो उसको जो है दूसरी वलादत का इनकार करके या उन हालात को इनकार करके जो है नारे तो मरवाए जा सकते हैं, अगला महरम तो पक्का किया जा सकता है, मगर यह है कि कम अज कम अवाम को बुद्धू नहीं बनाया जा सकता। बुद्धू बनेगा जिन्होंने बुध वाले दिन जो है जुमा पढ़ा है, बीच में सिद्धू भी होते हैं। तो इस तरह जो है
وہ کرتے رہیں. تو لہذا ولادت ہے، ولادت سے مراد جو ہے یہ نہیں کہ بالکل وہ ہماری طرح، یہ اس طرح نہیں. جیسے انسان، جب ہم کہتے ہیں بشر ہے، انسان ہے، تو دماغ میں جو ہے نا وہ سارے اپنے جیسے انسان نظر آ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں بشر ہے، جب ہم کہتے ہیں انسان ہے، کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ قرآن پاک نے بیان کیا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. پھر کہا قَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. جب سورہ زلزال میں اللہ جل شانہ بیان فرما رہا ہے قیامت کا جب زلزلہ آئے گا تو اس وقت جو ہے انسان کہے گا قَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، کہ انسان کہے گا کہ اے تجھے کیا ہو گیا، زمین کو تجھے کیا ہو گیا. تو اس وقت جو ہے ابو تراب جو ہے تراب سے بات کرے گا. تو اب امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں وہ انسان میں ہوں. تو جب انسان ہیں تو اب ہم انسانیت سے خارج کر کے کس نوع میں لے کر جا رہے ہیں؟ پھر یہی ذاکر، یہی خطیب جو ہے، یہی تاجران خون حسین جو ہے موقع مکار کے جو مجلس پڑھ کے مار اور جنت سے پار کی آپ کو ٹکٹ دیں گے، یہ نہیں سمجھے کہ پار جائیں گے تو کدھر جائیں گے، جنت میں جائیں گے کدھر جائیں گے، یہ نہیں بتائیں گے. تو خیر، تو وہ من الناس میں یشری اسی میں پڑے گا کہ بھی لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دے دیتے ہیں. لوگوں میں سے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگوں کے میں سے کون لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں؟ وہ مولا علی علیہ السلام ہیں. سب جانتے ہیں کہ یہ آیت ان کی شان، لہذا وہ انسان ہیں مگر ہر لحاظ سے اکمل اعلیٰ انسان ہے، اشرف انسان ہے. وہ بشر ہیں ہر لحاظ سے، بالکل وہ ہماری طرح نہیں ہے. ان کی فضیلت ہے، لہذا وہ پیدا ہوتے ہیں، ان کی ولادت ہوتی ہے. ظہور 12ویں سرکار کا ہوگا چونکہ وہ پہلے پیدا ہو چکے ہیں. لہذا ظہور اور نزول اور ولادت میں فرق جو ہے وہ واضح ہو. دوسرا کہ راہب نے بچڑے مانگے اور مولا حسین نے دے دیے. یہ دیکھیں مولا حسین علیہ السلام کے اتنے فضائل ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے، اتنے معجزات ہیں ہم بیان نہیں کر سکتے. علماء نے اتنی ضخیم کتابیں لکھی ہوئی، مگر ہمیں کسی ایک معصوم کی فضیلت کے لیے کسی دوسرے معصوم کی حد تک نہیں کرنی چاہیے. جیسے ہمارے برادران نے حدیثوں کی کتابیں، ان کے ہاں تو ریفرنس موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت ابوبکر تشریف لائے آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، پھر حضرت عمر تشریف لائے آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، جب حضرت عثمان تشریف لائے آپ نے ذرا اپنے آپ کو کور کر لیا تو اور منہ سے ارشاد فرمایا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں، یعنی ایک بندے کی فضیلت ثابت کرنے کا رسول پاک کو کیا بنا دیا، نعوذ باللہ. جی یعنی حضرت ابوبکر سے کوئی حیا نہیں کرنا، حضرت عمر سے کوئی حیا نہیں کرنا، نعوذ باللہ، ان سے حیا کرنا. تو ایسی باتیں تو ان کے ہاں سلسلہ ہے. ہم کہتے ہیں عقل ہے تو وہ نہیں، وہ ہے تو عقل نہیں ہے. ہم بھی ذرا سوچیں، دیکھیں کہ یہ کیا معاملہ ہے اور کس طرف ہمیں لے جایا جا رہا ہے. تو اس طرح مولا حسین پاک کی بڑی فضیلت ہے، مگر ایک فرشتے کو قربانی کا بکرا بنانا، جی اس سے کوئی ایسی غلطی سرزد کروانا کہ اللہ کی نافرمانی کی ہے، نعوذ باللہ، اس کو سزا دلوانا، یہ کس کا مذہب ہے؟ یہ کس کا مذہب ہے؟ چونکہ قرآن پاک سورہ الانبیاء میں آپ عیون اخبار رضا جو ہے وہ اوپن کر کے دیکھیں، امام رضا علیہ السلام مولا حسن عسکری علیہ السلام سے وضاحت فرماتے ہیں. جب ہاروت اور ماروت کا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ انہوں نے ان دو ملائکہ کو کیا بنا دیا اور ادھر ہم نے فطرس کو کیا بنا دیا. تو اب جو ہے نا وہ کیا فرماتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کی وہ نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں. اگر کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں، اگر کوئی سجدے میں ہے تو سجدے میں ہے. جو اس کی ڈیوٹی ہے وہ کبھی حکم عدولی نہیں کرتی. آپ نہج البلاغہ دیکھ لیں، خلقت جناب ملائکہ جو ہے امیر المومنین علیہ السلام منبر سلونی کیا فرما رہے ہیں. تو لہذا فرشتوں کو بیچارے کو فطرس کو سزا نہ دیں کہ وہ جو ہے وہ اس طرح ہوگا تو پھر مولا کا معجزہ ہوگا. نہیں، وہ واقعہ جو ہے اگینسٹ قرآن ہے، اگینسٹ ہمارے ایمان ہے کہ ملائکہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی عصمت جو ہے اجباری ہے، اختیاری نہیں. اختیاری اور اجباری کا مطلب یہ ہے کہ اختیار ہے انبیاء علیہ السلام کو کہ وہ گناہ کر سکتے ہیں مگر کرتے نہیں، کیونکہ ان کی جو ہے ان کی جو ہے نا یہ بات وہ اختیار میں ہے مگر کرتے نہیں. وہ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے ہیں مگر کرتے نہیں. ان کی پوزیشن کے خلاف ہے مگر اختیاری ہے.
تو اجباری یعنی وہ کر ہی نہیں سکتے، کہ اللہ نے جس کے لیے اس کو خلق کیا وہی کریں گے، وہ جو ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ لہذا خلقت اجباری اور اختیاری میں ملائکہ کا عقیدہ جو ہے ہمیں اپنانا چاہیے، جو قرآن نے بیان کیا۔ جیسے مولانا نے 2 آیات سورہ الانبیاء سے ریفرنس دیے، ہاروت اور ماروت کے قصے کا رد کیا، یوں اخبار رضا میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تیسرا جو تھا کہ راہب کا واقعہ، راہب جو ہے، پہلے مولانا تلویز صاحب تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ راہب جو ہے یہ شادی کرتے ہی نہیں ہے، جو مطلب چرچ کے لیے وقف ہوتے ہیں نا، وہ شادی کرتے ہی نہیں ہے۔ جب شادی نہیں ہوئی تو اولاد کہاں سے ہوگی جی؟ اور پھر جو ہے آ کر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع فرما رہے ہیں، اور وہ کہتے نہیں میں نے 1 بچڑا دے دیا، کہتے ہیں حسین یہ کیا، کہتے ہیں میں نے 2 دے دیے، کہا پھر وہ منع کیے جا رہے ہیں، وہ نعوذ باللہ جو ہے وہ ان کی مخالفت میں وہ آگے بچڑے دیے جا رہے ہیں۔ تو جب ریفرنس پوچھا جاتا ہے تو پھر آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں۔ ہم پوچھے کہاں بھی تجھے کوئی وائی فائی لگایا ہوا ہے، آواز آندی ہے جی، کہاں سے یہ ریفرنس ہے، سینہ گجٹ؟ تو ایسے جو ہے نا ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو بہرحال وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، 2-3 چیزیں جو ہیں وہ اس کی وضاحت ضروری تھی چھوٹے موٹے الفاظ میں۔ آپ حضرات کو تمام کو جو ہے مولا حسین پاک اور مولا غازی پاک کی جو ہے ولادت جو ہے مبارک ہو۔ انشاءاللہ اس دن کے صدقے جو ہے ہمیں تمام مومنین کو زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب ہو، اور جو کر چکے ہیں ان کو شرف قبولیت نصیب ہو، اور جو وہاں پہ جائے تو صرف ایک واقعہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ، ڈاکٹر صاحب جو ہے نا، ڈاکٹر ایوب صاحب تبدیلی آئی ہے نا جی، تھوڑی سی نور آیا ماشاءاللہ، بھکتی گروپ نہیں ہے ہاں جی ویسے مطلب دیکھ لیں ماشاءاللہ۔ تو وہ جو ہے نا زیارت، 7ویں زیارت، سید ابن طوس نے، محدث عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں ایک واقعہ مولا حسین علیہ السلام کا ایک فرمان جو ہے وہ بیان کر لیا، کہ انہوں نے بیان کیا کہ یہ میں نے خود تصدیق کی آیت اللہ العظمیٰ آغا شیخ الجامعہ جامع المنتظر کے بانی آقا اختر عباس نجوی سے، یعنی انہوں نے ترجمہ کیا اور وہاں پہ انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا۔ تو قبلہ نے بعد میں تصدیق بھی کی، میں نے خود ان سے پوچھا بھی۔ تو ایک زائر تھا، وہ گیا مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے، ابھی حرم میں نہیں پہنچا تھا کہ راستے میں آنکھ لگ گئی، اس نے دیکھا کہ مولا حسین پاک تشریف لائے ہیں، خود تشریف لائے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تو ادھر آ، میرے پاس آئے گا، میرے دل پہ ضربیں لگائے گا، میرے پاس آنا۔ تو اس نے کہا کہ میں اور آپ کے دل پہ ضربیں، اب آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ جنہوں نے پتھر مارے مولا کے جسم پہ، تیر مارے، تلواروں سے وار کیے، وہ ظاہری جسم کا جو وار ہے وہ زیادہ خطرناک ہے یا دل کا؟ یہ تو جس کو تکلیف ہو رہی ہے اس سے پوچھے نا۔ تو اب مولا حسین علیہ السلام جو ہے فرما رہے ہیں کہ تو میرے پاس آئے گا تو میرے دل پہ ضربیں لگ رہی۔ اس نے کہا مولا میں، وہ کیا؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب تو اپنے وطن ہوتا، داڑھی منڈاتا، میرے دل پہ ضربیں لگاتا، تو میرے پاس آنا ہے تو داڑھی رکھ کے آنا۔ تو لہذا مولا حسین علیہ السلام خود آ کے اس بندے کو خواب میں بیان کر کے گئے ہیں، تو اس لیے ہم کم از کم صورت حسینی بنائیں، سیرت تو بعد کی بات، کم از کم صورت سے تو پتہ لگے کہ واقعی یہ حسینی ہے۔ یہ جوانیاں، یہ جو ہے حسین علیہ السلام اور مولا غازی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، مولا غازی سے بڑھ کر کسی کو جوانی نہیں ملنی۔ تو ہم جو ہے اپنی خواہشات کو نہ دیکھیں، اپنے جو ہے سلسلے کو نہ دیکھیں، ہم مولا غازی کو دیکھیں، ان کے فرمان کو دیکھیں، ان کی جوانی کو دیکھیں، علی اکبر کی جوانی کو دیکھیں کہ جب انہوں نے کبھی شیو نہیں کی ہم کیوں کریں۔ تو لہذا ہمیں جو ہے اصلاح کرنی چاہیے، پھر مولا کے در پہ جانا چاہیے۔ یہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ مولانا جی دعائیہ کلمات اجازت پر۔ اس کے ساتھ ہی ولادت کا اختتام ہوتا ہے، متوجہ سے